أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ نہایت رحم والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا ان کے مکر کو اس نے باطل نہ کر دیا اور ان پر ہر طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو کھنگر کی پتھریاں ان پر پھینکتے تھے تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل مکیہ ہے، 570 عیسوی کا واقعہ ہے۔ نجران کے علاقے میں ابرہ نامی ایک آدمی گورنر تھا۔ یہ واقعہ اس کے گورنر بننے کا کافی طویل واقعہ ہے، لیکن ہم نے مقصودی بات آپ کے سامنے پیش کرنی۔ اس بندے کی ذہنیت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے کعبہ کے سخت خلاف تھا۔ ذاتی طور پر وہ عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کا کعبہ گرانے کے حوالے سے کافی سارے ذہن بنائے ہوئے تھے۔ جب وہ اسی کوشش میں لگا رہتا تھا تو انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ عرب کے کچھ نوجوان نجران کے علاقے میں گئے ہوئے تھے تو ان کے کنیسہ کے اندر مہمان کے طور پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں سے کہیں اس جگہ پر آگ بکھر گئی، آگ لگ گئی۔ یہ ایک حادثاتی امر تھا۔ اس نے اس کو ان نوجوانوں کی شرارت پر معمول کیا اور اس بات کو بہانہ بنا کر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ ادھر پہنچا تو آگے مکہ شریف میں اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا وہ دور تھا اور ان کے اچھے اچھے دوست ابو مسعود ثقفی اور حضرت نفیل یہ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتے تھے، تو یہ ان کے ساتھی تھے۔ جب اس نے چڑھائی کی، باہر آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور پیغام بھیجا تو جناب عبد المطلب اس کے پاس پہنچے اور ان کی وجاہت، صورت اور قد کاٹ دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے وہ اونٹ میرے حوالے کر۔ اس نے کہا آپ کا حلیہ، رنگ روپ اور پرسنالٹی دیکھ کر میں بڑا مرعوب ہوا تھا، لیکن آپ کی چھوٹی بات سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ جیسے عظیم انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، آپ اللہ کے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا مجھے میرے اونٹ دے دو، وہ گھر جس کا ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تقوی کے پہاڑ موجود ہیں اور یہ اللہ سے کشف و الہام پا کر بات کرنے والے لوگ ہیں اور انہیں اپنے رب پر بڑا وثوق اور یقین میسر ہے۔ بہرحال اس نے جب کعبہ پر چڑھائی کی تو اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ویسے ٹوٹل تقریباً 12 ہاتھی بتائے جاتے ہیں۔ تو حضرت نفیل جو حضرت سعید بن عمر بن نفیل ان کے جو دادا ہیں، یہ جو حضرت سعید بن عمر بن نفیل عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ حضرت نفیل کے پوتے ہیں۔ تو ان نفیل نے محمود نامی ہاتھی کے کان میں آ کے کہا کہ جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ اب ایسی بات کون کہہ سکتا ہے جسے اپنے قول پر اعتماد ہو؟ ایسی بات کون کہہ سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ اگرچہ یہ جانور ہے لیکن میں بھی اللہ کا ولی ہوں؟ ہاتھی نے جیسے ہی وہاں پر گھٹنے ٹیکے، ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہاتھی کو آگے چلاتے تو وہ نہیں چلتا تھا، ہاتھی کو پیچھے چلاتے تو واپس دوڑ کے تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا تھا۔ اور ایسی صورتحال میں حضرت عبد المطلب کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اقبل اصحاب الفیل حین حتی اذا دنوا من مکہ استقبلہم عبد المطلب۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو عبد المطلب ان کے سامنے گئے۔ آگے وہ لمبی حدیث ہے، آخر میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ واپس ہٹنے والے نہیں ہیں، حملہ کیے بغیر باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان لکل الہ حلالا فمنع حلالک۔ اے اللہ، ہر معبود کا کوئی نہ کوئی ہل ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایریا ہوتا ہے جو اس کا حلال ایریا کہلاتا ہے،
جیسے ہل اور حرم کہلاتے ہیں. تو اپنے ہل کی خود حفاظت فرما اور لا یغلبن محالہم ابدا محالک اللہم فإن فعلت فأمر ما بدا لک. اے اللہ تیرے کچھ حرام کیے ہوئے ایریے ہیں، کچھ تیرے حلال کیے ہوئے ایریے ہیں، جو تیرے حرام کردہ ایریوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہی خود ان کی مخالفت ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر تجھے یہ گوارا نہیں تو پھر تیری مرضی. سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ ہٹ آئے، دعا کر کے خاموش ہو گئے. جیسے ہی آپ نے اپنی دعا مکمل فرمائی تو اسی وقت بادلوں کی طرح سمندر کے علاقے سے پرندوں کے غول اٹھے، جن کے منہوں کے اندر پتھر اور مٹی کی کنکریاں تھیں. ان کنکریوں کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کنکر تھے وہ سنک اور کل کے بنے ہوئے تھے. یہ فارسی سے معرب کر کے انہوں نے لفظ بولا ہے. سنک سے مراد ان کی سنگ ہے یعنی پتھر، اور کل سے مراد ان کی گل ہے، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو سنک اور کل بولا ہے. یہ پتھر تھے اور مٹی کے ڈھیلے باریک باریک تھے جن کو ان پرندوں نے اپنی چونچوں میں اٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر اس فوج کے اوپر برسانا شروع کر دیے تو ان کو اس قدر رگڑ کے رکھ دیتے تھے کہ ایک طرف سے جب وہ پتھر یا کنکری داخل ہوتی تو دوسری طرف سے نکل جاتی تھی. اتنی سپیڈی تھی وہ، اس قدر وہ سخت تھی کہ آنن فانن پورے کے پورے لشکر کو ان ابابیل کے جو غول تھے انہوں نے کچل کے رکھ دیا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4025 ہے، سند اس کی صحیح ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اچانک بیٹھ گئی. صحابہ اکرام علیہ رضوان اونٹنی کے ارد گرد ہوئے، اس کو اٹھایا جائے، کھڑا کیا جائے، اس کی ہمت بڑھائی جائے. اونٹنی اٹھ نہیں رہی تھی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ہوا. صحابہ کہہ رہے تھے یہ تھک گئی، سفر لمبا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تھکی نہیں ہے، اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کے ہاتھیوں کو روکا تھا. حابس الفیل نے اس کو روکا ہے، کیونکہ میں اب مکہ میں داخل ہو رہا ہوں تو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لینا چاہا ہے کہ آپ مکہ پر جا رہے ہیں، لیکن مکہ امن والا اور حرمت والا شہر ہے، وہاں جا کر آپ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح قانون کی پاسداری کرنی ہے. میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا وعدہ فرمایا، ڈاچی بذات خود اٹھ کے کھڑی ہو. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 2731 2731. اختصار کے ساتھ فیل کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اس واقعہ کو بیان کرتے وقت مستشرقین یا مستشرقین سے متاثر ہونے والے نام نہاد بعض مسلمان مفسرین جن کو ہم نیچری بھی کہتے ہیں، یہ منکرین حدیث ہوا کرتے ہیں. پاکستان کے مختلف ٹولے، مختلف طبقے ہیں جو بنیادی طور پر اسلام سے بغاوت کر چکے ہیں اور اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار چکے ہیں، اور حدیث کا انکار کر کے قرآن کی تفسیر کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور قرآن کے ربط کا بہانہ بنا کر کہ ہم تو ربط کے حوالے سے ربط کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ربط کو مینٹین کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسا ربط قرآن جس سے حدیث کا انکار لازم آتا ہو، وہ ربط دراصل ربط نہ ہوگا، وہ ان لوگوں کا خبط ہوگا. ربط حدیث کو مد نظر رکھ کے بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے اور ربط پیدا ہو سکے ماشاء اللہ، ورنہ قرآن 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اور وہ ان کے تیار کیے ہوئے ربط کا ہرگز محتاج نہیں. اس زمرے میں جو مجرم آتے ہیں سمجھنے والے ان کو سمجھ رہے ہوں گے. میں نے ان کو مستشرق کہا ہے، منکر حدیث کہا ہے، اور اسلام کا پٹا گردن سے اتار دینے والے اسلام کے باغی کہا ہے، اور میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں جو حدیث کا انکار کر کے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو ربط اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے میزان اٹھائے پھرتے ہیں اور پاکستان چھوڑ کر ملیشیا جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باغیان اسلام. اور ان کی ہوئی تفسیر، اسی صورت کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے وہ پڑھیں. خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان ہے
یا جس کے اندر علم کا ذرا سا بھی مادہ موجود ہے اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس باغی اسلام نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اس صورت کی تفسیر بیان کرتے وقت کہ جی وہ ابابیل اور وہ بہت کوئی پرندے تھے جو فوجوں کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا یہ تو کوئی فوج جا رہی ہے، یہاں اب قتل و غارت ہوگی، ہم پرندوں کا رج ہوگا۔ اس قسم کی بعید اذکار تشریحات کرنا یہ کسی ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن کے الفاظ تمہاری اس خرافات کو قبول نہیں کر رہے۔ پڑھیے آیت، پڑھیے سورت، کیجیے اس کا سادہ سا ترجمہ، اور پھر آپ نے جو ڈنڈی ماری ہے اسلام کے ساتھ، جو بغاوت کی ہے، اس کو اس کے اوپر منطبق کر کے دکھائیے۔ آپ مر جاؤ گے، اپنا موقف ثابت نہیں کر سکو۔ یہ عام الفیل نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ بعض علماء 570 لکھتے ہیں، بعض 571 لکھتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ اسی سال یہ واقعہ 17 محرم کا ہے، جبکہ اس سے 50 دن بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جتنی میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں یہ مستدرک حاکم، سیرت ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، بغوی، ابن کثیر اور بہت ساری کتابوں میں مذکور ہیں۔ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اختصار کے ساتھ سنایا ہے، اس کی تفصیلات کافی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسنادہ جید، اس کی سند جید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، چونکہ ہم نے قریش کو رغبت دلائی، انہیں تجارت کے لیے جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے انہیں امن میں رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت قریش، یہ بھی سورت مکی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کا نام قریش ہی ہے، اور قریش کا لفظ قرش کی تصغیر ہے، اور اس کی ایک خاص تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کے نام یا اس قسم کے القاب اس زمانے میں جنگی ماحول اور قبائلی لوگوں کی بہادری اور جنگجوئی کے حوالے سے ایسے القاب اختیار کیے جاتے تھے، اور لوگ اپنے آپ کو ایسا لقب دینا بڑا فخر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام ایسے ہیں جو بظاہر قریش کے لفظ کی طرح بڑے عجیب سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جنگی اعتبار سے دشمن کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑا معنی خیز اور بہادری کے القاب کے اوپر مبنی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصوصیتیں عطا فرمائیں، 7 مختلف شانیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا میں ان میں ہوں، نمبر 2 فرمایا نبوت ان میں ہے، نمبر 3 فرمایا ان کے اندر مکہ کی نگرانی ہے، کعبے کی نگرانی ان کے پاس ہے، نمبر 4 حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز ان کو حاصل ہے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کی مدد کی تھی ہاتھیوں کے مقابلے پر، اور نمبر 6 قریشیوں نے 10 سال تک اس زمانے میں اللہ کی عبادت کی تھی جبکہ اللہ کی عبادت کرنے والا ان کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا، اور نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری سورت قریش ان کی شان میں نازل کی ہے۔ یہ 7 مختلف شانیں ہیں قریشیوں کی۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آخر میں پوری سورت قریش تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 4026 ہے،
سند اس کی حسن ہے لشواہدہ ہی۔ اب اس صورت کو آپ نے مکمل اس کا پورا شان ہے یا فضیلت ہے وہ آپ نے سن لی ہے۔ اب اس کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ لإیلاف قریش، حدیث میں آتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا۔ کنانہ ایک خاندان ہے، ایک ویڑی ہے، ایک پیڑھی ہے اور ایک شاخ ہے خاندان کی۔ واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور کنانہ میں سے قریشیوں کو اللہ نے چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے حضور نے فرمایا مجھے چنا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 5938، ترمذی میں بھی ہے، سند اس کی صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہوا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3851، 3851۔ قریش کی ایک اور شان بھی سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امر الناس مادیا ما ولیہم 12 رجلا کلہم من قریش، لوگوں کا، میری امت کا حکومتی معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک میری امت کے 12 بندے ان پر حکمرانی کرتے رہیں گے، وہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا ہاشمی ہوں گے، یہ نہیں فرمایا میرے نواسوں کی اولاد میں سے ہوں گے، فرمایا سارے کے سارے کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ تو الائمہ تو من قریش، ائمہ امت کے جو حقدار ہیں حکمرانی کے ہمیشہ قریش میں سے ہوا کرے۔ وہ جو 12 ہستیاں جن کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں جلوہ افروز ہونا مذکور ہے، وہ صحیح حدیثوں میں ہے، ان 12 سے مراد 12 کے 12 حکمران ہیں، وہ سب کے سب حکومتیں کریں گے، اور وہ معروف معنی میں سادات نہیں ہوں گے بلکہ وہ سارے کے سارے قریشی ہوں گے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں جن سے ساری کی ساری صورتحال، وہ جو آج کل لوگوں نے ایک پورا کا پورا پیراڈائم بنایا ہوا ہے، وہ پورے کا پورا تبدیل ہو جاتا ہے اور حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد تو سر فہرست ابو بکر عمر عثمان علی آتے ہیں، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ سارے کے سارے ان ائمہ میں شامل ہیں جن کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ائمہ اسرا اشرا جو معروف ائمہ اہل بیت سمجھے جاتے ہیں، ان کی شخصیتیں بھی مسلم ہیں، وہ صاحب سلسلہ بھی ہیں، وہ اولیاء بھی ہیں، لیکن اس حدیث کا وہ مصداق نہیں ہے۔ 12 خلفاء والی حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7223، اور مسلم میں ہے حدیث نمبر 4706۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفۃ کلہم تجتمع الامۃ علیہ، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ 12 خلیفے ان کے اوپر مقرر ہوں گے۔ لفظ خلیفہ ہے، 12 خلفاء ہوں گے، اور ان سب کے سب خلیفوں کی خلافت پر امت اتفاق کرے گی۔ یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہیں، سب کے سب اتفاق کریں گے۔ یہ مقاتل الطالبین والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ کون ہیں؟ کلہم تجتمع الامۃ علیہ، ان میں سے ہر ایک پر امت مجتمع ہوگی، متفق ہوگی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4279، 4279۔ اگلے الفاظ ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا الفت اختیار کرنا، دل لگا لینا سردیوں اور گرمیوں کے سفر کے لیے، سردیوں اور گرمیوں کی رحلت کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن زید فرماتے ہیں، یہ معروف مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ رحلۃ الشتاء والصیف سے مراد ہے کانت ہم رحلتان، قریشی 2 موسموں میں تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف تجارت کا سفر ہوا کرتا تھا۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقے میں جاتے تھے اور سردی کے موسم میں گرم علاقے میں جاتے تھے تاکہ سفر کی صعوبتوں سے بھی بچ سکیں اور موسم کی خرابیاں بھی ہمارا نقصان نہ کر سکیں۔ حدیث ابن جریر میں ہے 29427۔ اگلے الفاظ ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس گھر سے مراد کعبہ شریف، اس کے رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیت سے مراد الکعبۃ کعبہ ہے. وقال بعضهم امروا ان يعلفوا عبادت رب مکہ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مکہ کے رب کی عبادت سے محبت کریں. کالفہم رحلتین، اس طرح محبت کریں جس طرح ان موسموں سے محبت کرتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، تو اپنے آخرت کی خاطر اس گھر کے رب کی عبادت سے بھی محبت کریں. ابن جریر 29,433. آخری آیت ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس گھر کا وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. بھوک میں کھانا اور خوف میں امن، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وذالک بدعوت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما. تو اس شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھی، شہر کو امن والا بھی بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کے میوے اور پھل بھی عطا فرما. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. یہ تو وہ 2 دعائیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس شہر والوں کے لیے کی ہوئی تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 126. ویسے مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونا اور پھر وہاں پر پھل آنا یہ تام نظر بھی آتا ہے. اور ابھی تازہ واقعہ تھا کہ ہاتھی والوں کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا تھا. امن کا یہ واقعہ بھی بڑا آبزرویٹری، بڑا واضح اور سامنے کا واقعہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. کیا آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی ہے وہ شخص جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور مسکین کو کھانا دینے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا. تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی حقیر سی چیز بھی کوئی مانگے تو نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الماعون مکی صورت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کا ہی انکار کرتا ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو اس کا نام اسلام ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 19. تو یکذب بالدین، دین سے مراد دین اسلام. دوسری آیت فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پر قہر نہ کر، ان پر غصہ اور جلال نہ دکھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو جھڑکنے، سوال کرنے والے کو ڈانٹ نہ پلا. یہ سورۃ الضحیٰ ہے آیت نمبر 9 اور 10، 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ھاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. بخاری حدیث نمبر 6005 6005. اگلی آیت ہے ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا مسکین کو کھانا کھلایا کرو. تو دین کا انکار کرنے والے کون ہوئے؟ یتیم کو دھکے دینے والا دین کا انکار کر رہا ہے. مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلانے والا دین کا انکار کر رہا ہے. یعنی خود کھلاتا نہیں اور کسی کو کہتا نہیں کہ اس کو کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقت ان تشبع قبضا جائعا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی خالی پیٹ کو بھر دے، بھوکے کو رجا دینا بہترین صدقہ ہے.
شعب الایمان حدیث نمبر 3367 3367۔ اگلی آیت ہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ اگلی آیت کے بغیر یہ جملہ، یہ آیت سمجھ نہیں آتی۔ وہ نمازی کون سے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ نماز کے بارے میں غفلت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، دل نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، دل کے اندر شوق نہیں ہوتا۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ نمازیاں جو نماز سے غافل ہیں اور اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ان کی جو تفصیل میں نے آیت سنائی ہے وہ سورۃ النساء آیت نمبر 142 ہے، 142۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای شیء احب عند اللہ فی الاسلام، اسلام میں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے پیاری چیز وقت پر پڑھی گئی نماز ہے۔ ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ بس صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا تھم ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 2807۔ حضرت علاء بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، ہینا انصرف من الظہر، انہوں نے ظہر کی نماز کا سلام پھیرا تو ادھر سے میں پہنچ گیا۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے پوچھا اصلیتم العصر، کیا تم لوگوں نے نماز عصر پڑھ لی ہے؟ فقلنا انما انصرفنا الساعة من الظہر، فرمایا ہم نے ابھی ابھی ظہر پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلوا العصر، عصر پڑھو پھر میرے پاس آ کے باتیں کرنا، نماز پڑھ کے آؤ۔ ہم کھڑے ہو گئے، فقمنا فصلینا، ہم نے جا کر نماز پڑھی۔ فلما انصرفنا، جب ہم واپس آئے، قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یقولو تلک صلاۃ المنافق، فرمایا یہ منافق والی نماز ہے۔ کون سی؟ کہ یجلس یرقب الشمس، کہ بندہ بیٹھا رہے سورج کا انتظار کرتا رہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب سورج نیچے چلا جائے اور شیطان کی سینگوں میں اتر جائے، قاما، اور نمازی صاحب کھڑے ہو جائیں، فنقرہا اربعن، اور 4 رکعتیں ٹھونگے مار مار کے ختم کر دیں، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور نماز کے اندر تلاوت تھوڑی سی کرے، مختصر نماز پڑھے کہ لمبی نہ پڑھنی پڑے۔ تو فرمایا یہ منافق کی نماز دل لگا کے پڑھا کرو۔ مسلم حدیث نمبر 1412 1412۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ دونوں پیاروں کی روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تدل امتہ من بعدہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں کاغذ قلم لے آؤں تاکہ حضور مجھے اس پر کچھ لکھ دیں، اس لکھے کے بعد امت گمراہ نہ ہوگی۔ قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ کہیں میں کاغذ قلم ڈھونڈتا نہ رہ جاؤں، حضور کا وصال نہ ہو جائے۔ قلت انی احفظ و اعی، میں نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں، میں یاد کر لوں گا اور یاد رکھوں گا، محفوظ کر لوں گا، اپنے دل میں محفوظ کر لوں گا، آپ ارشاد فرمائیں۔ قال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، اور غلاموں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور نے کاغذ قلم مانگا تو کس نے لا کے دیا، کس نے نہ لا کے دیا، اور فرمانا تھا تو وہ راز بھی سامنے آ گیا کہ آپ نے فرمانا بھی کیا تھا، وہ یہ بات تھی جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لکھ کے دینا تھا،
کم از کم ایک راز تو یہ ہمارے سامنے آ چکا، باقی اس کی تفصیل اپنے اپنے مواقع پر ہم پہلے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں الذین ہم یراؤون، ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہیں، اور ان نمازیوں کی خرابی ہے الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھا دکھا کر نمازی کہلانے کے لیے، نیک آدمی بننے اور لوگوں کی نظروں میں نیک آدمی کہلانے کے لیے بناوٹ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17140۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں یمنعون الماعون، ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، جو مانگی ہوئی چیز ادھاری بھی نہیں دیتے، کوئی کئی کسی درانتی دیج کا یہ بھی کسی کو نہیں دیتے مانگے ہوئے۔ الماعون، مانگی ہوئی چیز۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری، ابن زید اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ہیں، باقی تمام تابعین ہیں۔ ان سب کا فرمان ہے والمال والزکوٰۃ، اس سے مراد مال ہے اور زکوٰۃ۔ ابن جریر حدیث نمبر 29471 سے لے کر 29500 تک، تقریباً 30 حدیثیں ان اللہ کے پیاروں کے اقوال ہیں جن کے اندر یہ ایک مفہوم بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعد الماعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الدلو والقدر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ڈول اور ہانڈی دیگچی ان چیزوں کو بھی ان مانگی ہوئی چیزوں کے اندر شمار کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1657 1657۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مانگی ہوئی چیز ادھاری نہیں دیتے، اس کا معنی فرماتے ہیں العاریۃ، عاریتاً، کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اگلے کا وہ چیز نہ دینا۔ تو یہ خیر آپ سن رہے ہیں کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب کا مفہوم ایک ہی۔ تو قال العاریۃ، یہ مستدرک حاکم ہے حدیث نمبر 4027 4027، طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، سند اس کی صحیح۔ اور اس موضوع پر بہت حدیثیں ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں سے عاریتاً چیزیں لے کر استعمال فرمائی ہیں، اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لیا کریں، دیا کریں، اعتماد کیا کریں اور محبت کا اظہار کیا کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ خواتین ایک دوسرے سے چادریں بھی لے لیتی تھیں۔ میں نے پردیش جانا ہے، میری چادر پرانی ہے، مجھے اپنی چادر دے۔ ایک صحابیہ نے عبادت کرنی ہے تو اس کے پاس ایسی چادر نہیں ہے جس کو اوڑھ کے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، تو کسی دوسری بہن کے پاس 2 چادریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ جس کے پاس 2 ہوں وہ دوسری بہن کو وقتی طور پہ عبادت کرنے کے لیے سر پہ اوڑھ لینے کے لیے چادر دے دیا کرو۔ بہت حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا حوالہ ہے بخاری 2628 2628۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی دوسرے بھائی کو اپنا دودھ والا جانور بھی ادھار دے دیا کرے۔ اب ایک کے پاس 2 4 5 7 بکریاں ہیں تو وہ دے دے کر یہ بکری اس دفعہ آپ چگ لیں، ہماری یہ بولی ہے۔ تو یہ ایک رواداری ہے، مہربانانہ رویہ ہے، اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2629۔ صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ پورے باغ میں سے کھجور کا ایک درخت کسی مسلمان بھائی کے نام کر دیتے تھے۔ اس دفعہ اس کی فصل آپ کی ہوئی۔ اس کی اور بہت مثالیں ہیں، اور اس میدان میں ہمیں اخلاقی اور مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت کے اظہار اور معاشرے کو چلانے کے لیے معاشی طرز فکر اختیار کرنے کی تعلیم نہایت آسان طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتی ہے، اور قرآن کے الفاظ بالکل مختصر ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُ، مانگی ہوئی چیز نہ دینے والا اس کے لیے تباہی ہے، خرابی۔ خواہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے تو فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم بے نسل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکی ہے، ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر لغوی معنی کے اعتبار سے الخیر الکثیر، کثرت کی بھلائیاں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی ہے، یعنی ہر بھلائی اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی۔ ہر بھلائی، کوثر، خیر کثیر، اس لفظ کو اگر ملحوظ رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا سکنے والی ہر چیز دے دی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی اور الوہیت کو کسی کو نہیں دیتا نا، تو الہ ہونا اسی کا کام ہے، اسی کی شان ہے۔ باقی طاقتیں، اختیارات، دولتیں اور عطائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے۔ اور قیامت کے دن عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خیر کثیر سے مراد جنت کے اندر بہنے والی ایک عظیم نہر ہے، اور خیر کثیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والا حوض کوثر ہے۔ اب نہر اور حوض کوثر ایک ہی چیز ہے یا یہ جدا جدا چیزیں ہیں؟ چونکہ خیر کثیر کے لفظ کے اندر کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وہ نہر ہی حوض کوثر ہو، یہ 2 جدا جدا چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جتنی عطائیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اس کوثر کا حصہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول بھی کوثر کا حصہ ہے، یہ شریعت بھی اسی کوثر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا کثیر ہونا یہ بھی اس کوثر کا حصہ ہے۔ امت کا تمام امتوں سے تعداد میں زیادہ ہونا اس کوثر کا حصہ ہے، اور اس امت کا خیر امتن ہونا اس کوثر کا حصہ ہے۔ اس امت میں مجددین کا پیدا ہوتے رہنا اس کوثر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور حضور کی امت کے علماء کا، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہونا یہ بھی اسی کوثر کا حصہ ہے۔ یہ لمبی فہرست ہے، ہمارے علماء نے تقریباً 21 کے لگ بھگ کوثر کی اقسام اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، بعض علماء نے اس سے تھوڑی لکھی ہیں، بعض نے 11 لکھی ہیں، فقیر نے یہاں پر جمع کی ہیں پوری احتیاط اور تحقیق کے ساتھ، تو فقیر بھی 14 تک تو ان کو لے گیا۔ اگلے الفاظ ہیں فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ لربک، اپنے رب کے لیے، اس میں اخلاص کی تعلیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل، محبوب فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری وفات سب اللہ رب العالمین کی خاطر ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 162۔ اسی آیت میں جہاں نماز کا ذکر ہے فصل، نماز پڑھ، ونحر، قربانی کا بھی ذکر ہے، یہی وہ آیت ہے جس کے اندر بنیادی طور پر قرآن کے اندر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربانی کرنے کے جو منکرین ہیں یہ وہی ٹولہ ہے جن کا ذکر میں نے پہلے تھوڑا سا دکھ اور افسوس کے انداز میں کیا ہے کہ یہ مستشرق ہیں، مستشرقین کے ایجنٹ ہیں، نیچری ہیں، یہ وہ ٹولہ ہے جو قربانی کا بھی منکر ہے۔ تو قرآن کے اندر فصل لربک وانحر کی صراحت موجود ہے، اور یہاں قربانی کرنے کا حکم باقاعدہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کی تشریحیں اور وضاحتیں حدیثوں کے اندر آئی پڑی۔ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں جو یہ لوگ الاپ دیں ہم اس کو ماننے کے پابند ہوں، ہم حضور کے غلام ہیں، کسی اور کی غلامی کو اس کے منہ پہ پھینکتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان اول ما نبدأ من یومنا ھذا، 10 ذوالحج کو، قربانی والے دن کو سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے ذمہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز عید پڑھتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم واپس آتے ہیں، فننحر، پھر ہم قربانی کرتے ہیں، فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جو اس ترتیب سے چلا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو یاد رکھو، اپنی اپنی سنتیں اٹھائے پھرتے ہو، اپنے بوتھے پہ مارو اپنی سنتیں، ہم مانیں گے تو سنت مصطفیٰ کو مانیں گے۔
یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 951. حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس بندے کے پاس وسعت ہو، ہاتھ پڑتا ہو، پیسہ ہو، توفیق ہو، اس بندے نے قربانی نہ کی ہو، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے، دور جائے. جو قربانی نہیں کرتا وہ پیسہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے دفع دفع دور. اور جو کہتا ہے کہ میں قربانی کو مانتا ہی نہیں، وہ رب رسول سے دور، دین اسلام سے دور، وہ سیدھا مشرق کو چھوڑے مغرب کو جائے جہاں کا وہ جم پل ہے. اسلام کو دھوکہ نہ دے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3123 ہے، 3123. آخری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے. ابن عباس فرماتے ہیں شانئک عدوک، شانی کا مطلب ہے آپ کا دشمن. یہ ایک محتاط اور مختار قول کے مطابق عاص بن وائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا. اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ اللہ ان کی تو آگے اولاد وہی کو نہیں، بس ان کے بعد کام ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جب اپنے محبوب پر کوئی حرف آتا ہے یا کوئی بندہ حرف لانے کی کوشش کرتا ہے تو خود سامنے اپنی قدرت کے اعتبار سے جلوہ افروز ہو کر اپنے محبوب کا دفاع فرماتا ہے. اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ اولاد کوئی نہیں، کام مک جائے گا. اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا، یہ بے اولاد ہوگا. یہ جب جائے گا تو بات اس کی ختم ہو جائے گی. ابن جریر حدیث نمبر 29557. ابن ابی حاتم 20073 20073. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے. اے حبیب آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون مکی صورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو نہیں چھوڑ رہے اور نہایت استقامت کے ساتھ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کی ترکیبیں لڑائیں، سازشیں کیں، لالچ دیے. کہنے لگے آپ کو ہم اتنی دولت دینے کو تیار ہیں کہ ہمارے ملک کا کوئی بندہ آپ سے زیادہ امیر نہیں ہوگا. نمبر 2 کہنے لگے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جس عورت پہ چاہیں آپ ہاتھ رکھیں، ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کرانے کو تیار ہیں. ایک پیشکش یہ بھی کی کہ 1 سال تک آپ ہمارے بتوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال تک ہم آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے. یوں باری باری ایک سال گزرتا رہا کرے گا. اب یہ مختلف پیشکشیں تھیں کہ کسی طریقے سے کلمہ توحید چھوڑنے کے لیے یہ لوگ آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. ان کی ان پیشکشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی. اس سورت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو ساری کی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے لفظوں میں کوئی تکرار نہیں ہے، بلکہ مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عقیدہ توحید پر ڈٹ کر دکھانے کے لیے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدہ توحید کے اوپر پختگی ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ہی جاندار صورت نازل کرنی تھی اور کرنی بنتا تھا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا سبق دیتے ہو. یہ سارے کا سارا واقعہ یہ ابن جریر میں ہے، حدیث نمبر 29563، اور ابن ابی حاتم میں ہے، حدیث نمبر 20078 ہے، 20078. یہ تو تھا اس صورت کا شان نزول.
اس صورت کے اندر اتنی جان ہے جیسے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت اخلاص کے اندر جتنا زور توحید پر دیا گیا ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور بتوں سے منہ موڑنے اور صرف نظر کرنے کا اس کے اندر سبق دیا گیا۔ اس کی پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو۔ جب اللہ نے یہ فرمایا محبوب فرما دیجئے اے کافرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو آپ بلا تاخیر اس حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فقام علی رؤوسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کافروں کے سروں پہ کھڑے ہوئے جب یہ آیت اتری تھی۔ ثم قرأھا علیہم، آپ نے کافروں کے سروں پہ کھڑے ہو کر سورۃ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی۔ کیوں؟ فرمایا مجھے حکم۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 703۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور جگہ پہ حکم موجود ہے فاصدع بما تؤمر، اے محبوب جو آپ کو حکم ملتا ہے دھڑلے سے بول دیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، دھڑل کر کے بولیں، بے دریغ بولیں، بلا جھجک بولیں۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 94۔ اگلے الفاظ ہیں لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں، اس واحد لا شریک کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا کفر، میرے لیے میرا اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کسی قسم کی لے دے صلح اور مکا اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، اور ہم آہنگیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے۔ یہاں لکم دینکم ولی دین ہے۔ اب یہ ہم آہنگیاں کسی زمانے میں دہلی سے سنائی دیتی تھیں، اور آج ہمیں یہ ہم آہنگیاں کینیڈا سے سنائی دیتی ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی ذہنیت کے دو اشخاص۔ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ کہتے ہیں ہم آہنگی کریں۔ بھئی یہ ایک الگ چیز ہے کہ اسلام جہاد کے اپنے آداب سکھاتا ہے، اسلام افہام و تفہیم کے اپنے رویے بتاتا ہے۔ دوسروں کو بیوقوف نہ سمجھو کہ لکم دینکم ولی دین کہنے والے تمہیں متشدد نظر آئے تو کیا تمہیں قرآن متشدد نظر آتا ہے؟ اندھے۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت میں، اسلام میں ہر غیر مسلم کے ساتھ ڈیل کرنے، گفتگو کرنے، مناظرہ کرنے، حق کا احقاق کرنے کے لیے آداب بتائے گئے۔ ان آداب کو فالو کرنا اور چیز ہے، اور ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے یا بلا وجہ فسادات کھڑے کر دینا، یا بلا وجہ ہم آہنگیاں شروع کر دینا کہ تم رام رام کرو میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم گاڈ گاڈ کرو میں رب رب کرتا ہوں، یہ سب جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ساتھ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے محبوب فرما دیجیے اے اہل کتاب آ جاؤ ان الفاظ پر جو ہمارے تمہارے درمیان ساجے، کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعوت دی گئی ہے، اس طرح کی ہم آہنگی کرو نا جس ہم آہنگی کا فائدہ کسے پہنچے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ تم رام رام کر لو میں اللہ اللہ کر لیتا ہوں۔ بدبختو، تم نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، خود اپنے وڈ وڈیروں کی گود میں جا کر پناہ لینا چاہتے ہو تو کوئی اور رویہ اختیار کر لو۔ جب دین کا روپ اختیار کیا ہے تو دین کے ساتھ وفا بھی تم پر لازم تھی۔ قرآن کہتا ہے آؤ اس بات پر اتحاد کر لیتے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، اور اتحاد کس بات پہ کرتے ہیں؟ اتحاد کون سا ہوگا؟ جس کا کریڈٹ اسلام کو مل رہا ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ تم بھی کہو اللہ میں بھی کہوں اللہ، ولا نشرک بہ شیئا، یہی کافی تھا۔ آگے فرمایا اور اس پر اتحاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تم یسوع یسوع کرو میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم خدا کا بیٹا کہو اور میں اللہ اللہ کروں۔ وہ کرتا ہے جائے اپنا کرے، تو اس کو ویلکم نہ کہے نا، تو اس کو ہم آنگی نہ کہے نا، تو قرآن کو چیلنج نہ کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ڈگر سے نہ ہٹ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیں، ارباب بنا لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فرمایا اے محبوب اگر یہ بات نہ مانے تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا میں مسلمان ہوں، میں اپنے دین پہ ڈٹوں گا، تمہارے ساتھ میرا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔
یہ صورت آل عمران ہے، آیت نمبر 64 ہے، 64۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر بل الکافر المسلم، مسلم کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ لکم دینکم ولی دین اس قدر گہرا ہے، یہ تمہاری نام نہاد ہم آہنگیاں اور چیز ہیں، اور اسلام کی بتائی ہوئی رواداری اور مناسب رویے وہ اور چیزیں، پاڈے نہ بناؤ، ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا۔ یہ وارث نہ بن سکنے والی حدیث بخاری حدیث نمبر 6764، مسلم حدیث نمبر 4140، ابو داؤد 2909، ترمذی 2107، ابن ماجہ 2729۔ حوالے دیے جاؤ، لیکن جس نے دین اسلام سے بغاوت کی قسم کھا رکھی ہے وہ ملکہ ارزبت کی ہی گن گائے گا۔ اس موضوع پر اور کافی ساری حدیثیں ہیں۔ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والی صورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح فرمائیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیں، بے شک وہ بے حد رجوع برحمت ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، یہ سورت مدنی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اس سے پہلے مسلسل کئی صورتیں مکی تھیں اور ان کے اندر دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کی غیرت اور دوسروں سے اسلام کا امتیازی وصف و شان کس قدر کھول کر بیان کیا گیا تھا۔ وہ مکی صورتیں ہیں اور مکہ کے اندر مسلمان کتنے خطرناک حالات سے جو چار تھے، اس زمانے میں اتنی جرت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اور یہ صورت اب مدنی آئی ہے۔ اس صورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فتح مکہ نصیب ہو گئی اور مسلمانوں کو ایک پوری دنیا کے اوپر واضح غلبہ میسر آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے واپس بلا لینے کا ارادہ فرمایا، تو اس پس منظر میں اور ان حالات میں اس صورتحال کے اندر یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ جس سال یہ صورت نازل ہوئی اس سال کو عام الوفود کہا گیا، وفدوں والا سال۔ دنیا کے کونے کونے سے مختلف وفد اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور خاص طور سے یمن سے بے شمار لوگ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تقریباً 700 مسلمان، وہاں کے کافر 700 مسلمان ہو گئے اور مدینہ شریف آئے، اور سارے راستے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذانیں پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ 212 پر لکھا ہے کہ آقا تو خوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اور ابن عباس نے جب یہ دیکھا تو وہ رونے لگے۔ اب رونے کی یا تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خوشی کے آنسو ہوں، یا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر چکے، اب محبوب ہم سے بچھڑنے والے۔ اور یہ بات زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ اس کی تصدیق بخاری شریف کے حدیثوں سے ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی محفلوں اور میٹنگوں میں حضرت ابن عباس کو بلا لیا کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے فاروق اعظم، ہم بوڑھے بزرگ وڈیری عمر کے لوگ ہیں، سینئر صحابہ کرام ہیں، آپ اس 14 15 16 سال کے بچے کو اپنی میٹنگ میں بلا لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا میں کسی دن بتاؤں گا۔ بات آئی گئی ہوگی، اگلی میٹنگ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کو بلایا، ابن عباس کو بھی بلایا۔ فاروق اعظم نے ویسے آہستہ سے بات چلائی، کسی کو محسوس نہ ہونے دیا کہ بائی دا وے جیسے بات ہو رہی ہو۔ فرمایا دوستو بتاؤ، سورت اذا جاء نصر اللہ، یہ جو سورت اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، فرمایا اس میں اللہ کی طرف سے ایک خاص میسج ہے،
ایک چھپی ہوئی راز کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, آپ نے فرمایا نہیں. بالآخر آپ فرمایا اے ابن عباس آپ بتاؤ. عبداللہ بن عباس نے عرض کیا حضور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کا راز موجود ہے, اشارہ موجود ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو اب اپنے رب کی تسبیح کیجئے, حمد کیجئے. کیا مطلب؟ آخرت کی تیاری کی طرف رغبت فرمائیے. فاروق اعظم نے فرمایا ابن عباس نے ٹھیک کہا ہے, یہی میرا علم بھی ہے. اب یہ وجہ تھی کہ اس صورت کے نزول پر اور یمن کے اتنے بڑے وفد کے مسلمان ہو کر راستے میں تکبیریں اور تحلیلیں کرتے ہوئے آنے پر حضور علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں, لیکن یہی دو ہستیاں عمر فاروق اور ابن عباس یہ دونوں رو رہے ہیں. فاروق اعظم کا ابن عباس پر یہ سوال کرنا اور ان کا یہ جواب دینا کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا راز پوشیدہ ہے. بخاری حدیث نمبر 4969 4970 دو جگہ پر, اور بھی مقامات پر ہے, میں نے دو مقامات اکٹھے ہیں چونکہ اس لیے ذکر کر دیے. 4970 بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا نوعیت الی نفسی بانہ مقبوض فی تلک السنہ. میرے اللہ نے خود میرے وصال کا مجھے اس صورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اسی سال دنیا سے پردہ کر جانا. مسند احمد حدیث نمبر 1873. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, حدیث نمبر 1088. اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت, آیت نہیں مکمل صورت کی بات ہو رہی ہے, سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت یہی سورۃ النصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور اس صورت کے نازل ہونے کا اصل مقصد وہ جو فتح ہے, اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے, مکہ شریف کا فتح ہونا. اور فتح مکہ کے ہونے سے پہلے علاقے کے لوگ جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ چکی تھی وہاں کے لوگ سارے کے سارے اس بات کے منتظر تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو جس شہر سے انہوں نے ہجرت کی ہے اس شہر پر واپس غلبہ اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا. اور جب فتح مکہ ہو گئی اور پوری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ جہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے اس علاقے کے مالک دوبارہ آ کے بنے ہیں, تو پوری دنیا کے لوگوں کو تنبیہ ہو گئی. اور جو لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ اگر یہ سچے ہوں گے تو مکہ فتح کر لیں گے, اب ان کے لیے بھی مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد مسلمان ہونے کے راستے ہموار ہو گئے. اور وفدوں کے وفد, علاقوں کے علاقے, گاؤں کے گاؤں, شہروں کے شہر اس واقعے کے بعد فتح مکہ کے بعد دار اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اور اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمائی ہے. اما ابو آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.